اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اپنے دربار سے قبول فرمائے۔ یہ لوگ اس عشرے وچ دامے در میں سکھنے قدموں حصہ لے رہے ہیں سامعین تک خالق کائنات تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی دوسری آیت مجیدہ میں جناب کی سامنے پڑھی۔ ارشاد رب العزت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک نہیں، جڑی بلا شک و شبہ کتاب ہے اللہ دی کائنات وچ وہ قرآن۔ اس قرآن کے متعلق میرے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمان معصوم کو نال شامل کرنا بڑا اہم ہے۔ معصوم نے کسی پوچھا کہ اگر سانوں کوئی بندہ آکھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ تو موجود نہیں ظاہر کیوں پتہ لگے انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ سانوں کو بندہ آکھے امیر المومنین نے فرمایا تو ہو سکتا ہے انہیں فرمایا ہوگا یا نہ فرمایا، پریشانی نہیں کی کرے تسی اگے پیچھے کتے چلے جاتے، کوئی آندا کہ تواڈے اس امام چھیویں نے فرمایا پھر پتہ نہیں تساں فرمایا یا نہیں، کوئی ایسی طریقہ ہے کہ اسی تصدیق کر سکیے کہ تہاڈا فرمان ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسی تے تہانوں مننا چاہتے قرآن نال اہل بیت نوں نبی چھڑ کے گئے تے پھر اساں تہانوں مننا ہے۔ ایویں کوئی بندہ آ کے دھوکا کرے کہ اس امام نے آکھیا اس امام نے آکھیا، میرے امام نے کمال جواب فرمایا۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے تو لے کے جن اتے نے انہوں دی بھی میں ذمہ داری لینا تے میرے تو بعد جڑا ساڈا آخری آ رہا ہے وہ بھی ذمہ داری، یعنی میرے تو لے کے اتنے میری جد امجد تک تے میرے تو لے کے تھلے ساڈے آخری تک۔ اگر ساڈے سارے خاندان دی تساں ویکھنا ہوگا نا تواڈے تک گل پہنچی کہ وہ ساڈی ہے یا نہیں، اساں آکھیے کہ نہیں، ایک نہیں جن اسی میرے تو اتنے میرے تو تھلے سے میرے اجداد اور میرے ساری نسل فرماتے ہیں ساڈی کوئی خبر تواڈے تک پہنچے ایک کی طریقہ قیامت تک قرآن سے ملا کے دیکھ لو۔ قرآن سے ملا کے دیکھ لو، اگر قرآن سے ملتی ہے تو ہماری، قرآن جیسی ہے تو ہماری، قرآن کے ماتحت ہے تو ہماری، اگر وہ بات قرآن سے کسی طریقے سے بھی ٹکرا رہی ہو دیوار پہ مار دو، دیوار پہ مار دو، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ مطلب ہے کسی شیعہ واسطے بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے کسی معصوم امام کی بھی گل ثابت کرنا چاہتا ہے تو انہوں پہلے قرآن پڑھنا پڑے، جڑا واقف ہے قرآن ہی نہیں انہوں تو دال آدر کے بندے تواڈے امام ہے آکھیا، تواڈے امام ہے آکھیا، تواڈے امام ہے آکھیا۔ میرے عزیزو قرآن میرٹ ہے، قرآن کل بھی میرٹ سی، اج بھی میرٹ ہے، پھر بھی میرٹ ہے۔ الحمدللہ ساڑھے تمام عقائد قرآن دے عین مطابق، ساڑھے تمام عقائد قرآن دے عین مطابق۔ اساں عقیدہ توحید لے آئے تے قرآن قرآن، عقیدہ نبوت لے آئے تے قرآن قرآن۔ میں ہور طرح کھا اللہ او منے جڑا قرآن دستا ہے، نبی او منے جڑا قرآن دستا ہے، رسول او منے جڑا قرآن دستا ہے، ولی او منے جڑا قرآن دستا ہے، وسیع او منے جڑا قرآن دستا ہے۔ ہاں ایک طے شدہ گل ہے، خلیفہ انہوں منے جڑا قرآن دستا ہے۔ میرے محترم صاحب، قرآن دا ایک اصول ہے، قرآن دائمی کتاب ہے، انہیں چلنا قیامت تک، یہ اصول دیندہ ہے۔ جدو اصول دیندہ ہے تو پھر ہر بندہ وہ آ نہیں سکتا۔ مثلا توحید دے اصول قرآن چ موجود ہے، توحید دا ذکر قرآن چ موجود ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دس دیتا ہے کہ ایک قانون ہے کہ وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، انہوں کسے پیدا نہیں کیتا،
تو وہ پیدا کوئی نہیں ہویا، نہ وہ اتنے باپ ہے نہ تھلے بیٹا ہے۔ ہوں کائنات کا کوئی بھی آ جائے نا جہاں یا ابا ہوئے تو یا وہ کوئی پتر ہوئے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ بس قانون جہاں والد ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا، جہاں اگوں کوئی بیٹا ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب قانون دے دیتا۔ اگے رسالت ہے، ختم نبوت قرآن چ موجود ہے، خاتم النبیین قرآن چ موجود ہے۔ سانو جو قرآن دس دیتا نا کہ نبوت حضور تے ختم ہے، اسی کو ایڈے پکے ہوئے ہیں، ایڈے پکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی دے تمام معجزات ویکھ کے اساں انہوں محمد دا وسیع منے ہیں، نبی نہیں منے۔ میرا خیال ہے ساڑھے واسطے سانو کدی شک بھی نہیں پیا، سانو کدی شک بھی نہیں پیا، بالکل بھی نہیں پیا، اس واسطے کہ سانو پورا یقین ہے اگر پیغمبر تو بعد حضرت علی نبی نہیں نہ ہو سکتے پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سانو نبوت دا عقیدہ بھی قرآن چ ملے، اگے رہ گئی ولایت دا عقیدہ بھی قرآن چ ملے، وہ بھی اللہ نا نہیں دسے۔ بندے بڑے اترے نے، جی اللہ نا دستا نا انہیں نہ ہی پتروں دے وہی رکھ لینا۔ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، دوسرا اسی کا رسول ولی ہے، اور تیسرے وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو رکوع کی حالت میں بھی سوالی کا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، میں تشریح کی تھی۔ جو رکوع بھی کرتے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے جاتے ہیں، وہ سوائے حضرت علی تو ہے ہی کوئی نہیں جنہیں صدقہ دیتا ہوئے نماز دی حالت ہے، وہ حضرت علی نے۔ لہٰذا ولایت بھی سانو اسے قرآن چ ملی ہے، ادھروں ادھروں نہیں۔ اج جڑی میں گفتگو کرنا چاہنا نا جی جناب دے سامنے، وہ خلافت کی گفتگو ہے، اس واسطے کہ اس ویلے ساڈے متعلق کچھ لوگ پریشان ہیں۔ پریشان دی گل جڑی ہے وہ جڑا تیسرا ساڈا شہادت دا کلمہ ہے نا، وہ تو پریشان اشہد ان لا الہ الا اللہ تو نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں ہے۔ بڑے چیر دا کلمہ، پتہ نہیں پریشانی ایک دم کیویں پئی، یہ نہیں مل نہیں سمجھ آئے گا۔ جہلم بڑا پرانا شہر ہے تو اتنے ہی جنہوں اج وہم لگ جائے جہلم کتوں آ گیا، انہوں کچھ ہویا تو ہے نا، جہلم اج دا تو نہیں نا، اتنی دیر دا شہر چلا آ رہا ہے، کتنے قلعہ روہتاس، اج دا جہلم تو نہیں۔ اج جنہوں پریشانی لگتی ہے پتہ نہیں لگتا بھی وہ اندر ہویا کی، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ہویا کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو بعد پوری دنیا ساری اذان سنی، ٹی وی تے اذان ہوتی ہے، جتنے شیعہ ممالک سے اذان ہوتی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ساڈے پنڈ حقیقت یہ کہ کسی بندے کو پتہ نہیں سی، کیونکہ ساری مسجد کوئی نہیں سی، اساں کدی اذان آکھی نہیں سی، وہ پھر کسی کو پتہ نہیں سی۔ ایک مولوی صاحب آئے، پھر وہ سدیا ساری انہیں مخالفت انہاں پھر لوگوں نے دسیا پہ انہاں دی اذان وکری، وہ ساڈے پنڈ پہلا انہاں ہی اذان دیتی، وہ جی ساڈے مخالفت چاہے سن، ساڈے پنڈ پہلی باری اذان انہاں سنائی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، اس ساری انہیں پڑھ کے سنائی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ سویرے سانو ساڈے سنی دوست پوچھنا یہ تہاڈی جڑی راتی سنا گیا، کیونکہ اساں تے ادو پہلے اذان دیتی نہیں، ساری مسجد ہی کوئی نہیں، امام باہر گئے کوئی نہیں، وہ میں کہ یہی تہاں تو کدی نہیں سنائی، میں کہ تسی انہاں تے اعتبار کرو نا، وہ سنا گئے ہیں، وہ آپ سنا گئے میں یہی۔ اس تو بعد پھر سارے کئی بندے ناراض ہو گئے، پھر کوئی سودا شودا اگر پیچھے بائی کاٹ ہو گیا، تو بڑا لمبا کام۔ میرے محترم سامعین، اشہد ان امیر المومنین، امیر المومنین تو بھی بندے ایڈے غم زدہ نہیں، اس واسطے وہ امیر المومنین اور بھی کئیاں نو آخ لیں گے۔ علی ولی اللہ تو بھی بندے ایڈے مسئلہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ مفتی صاحب دس گئے نہیں کہ حضرت دا مطلب علی اللہ کے ولی ہیں، تو کوئی گل نہیں، جڑے نظام الدین اولیاء تے داتا صاحب نو ولی من گئے نا، علی دی کی تکلیف ہو سکتی ہے، علی اللہ دے ولی نے ٹھیک۔ اگے ایک لفظ مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اے تھوڑے جانا مسئلہ بنے ہیں، ایک دم ہی بنے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہے۔ انہوں نے آخیا بھی یار خلیفہ تے بلا فصل، خلیفہ ٹھیک ہے کیونکہ اور بھی خلافہ ہے،
یہ جڑا بلا فصل ہے بلا فصل وہ میں اج دی اپنی اس ڈیوٹی وچ دسنا چاہنا اسی انے نہیں سانوں وہ 24 سال پہ دستے ہیں جڑے رسالت مآب تو بعد حضرت علی کر رہے ہیں تے انہاں حکومت نہیں کی تھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی تو بعد انی دیر حضرت علی کر رہے ہیں کئی خلفاء آئے تو اس تو بعد حضرت علی آئے یہ تسی کٹھا کنے کردے ہو نبوت نو تے ولایت پیغمبر نو خلافت نال کٹھا کنے کردے ہو جدو تمہیں پتہ لگتا ہے پہ چنگا پلا کہ پہلے اور خلیفہ سن پھر اور خلیفہ سن پھر اور خلیفہ سن پھر حضرت علی آئے نے تسی بچوں سارے 25 سال کٹ کے تے سدھا جوڑ دیں دے خلیفہ تو ہو بلا فصل پہلا میں پنجابی چ بچوں کو ترجمہ سنا لوں بچے ہو بلا فصل دا معنی یہ ہوتا ہے جنہ بچ وت کوئی نہ ہو جنہ بچ وت کوئی نہ ہو یعنی گنجائش نہ ہو پنجابی نظر گنجائش کوئی نہ ہو اتنے دو بندے جڑ کے بیٹھے ہیں تیجا بندہ اتنے بہن لگے آدھے یار کو گنجائش ہے ہی ویخ لا جی ہے ہی تو گل ہے ہی اتنے پاؤ اتنے پاؤ اتنے نہیں گنجائش اتنے وہ اتنے نہیں گنجائش اتنے بہن اتنے نہیں اتنے بہن وہ اصل گل یہ کہ سارے نزدیک نبوت تے ولایت وچ رسالت رسول تے خلافت وچ جنہیں بہنا ہے اوتھے ہی بہنا ہے بچ وت ہی کوئی وہ میں انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نہ دسنا چاہتا بہت اچھے طریقے نہ دسنا چاہتا میں پھر کہہ رہا ہوں اچھے طریقے نہ دسنا لڑنا تو آئی رہنا ہسدے ہسدے گل کرنی ہے ہسدے ہسدے سننی چاہیے وہ جڑے 25 سال نے سانوں نظر آ رہے اصل گل ہے اسی مجبور ہاں کسی بندے تو نہیں خدا دی قسم مجبور ہیں ماں کہ الوہیت وہ منی ہے جڑی قرآن وچ موجود نبوت وہ منی ہے جدے اوصاف قرآن وچ موجود امامت وہ منی ہے جدے اوصاف قرآن وچ موجود ولایت وہ منی ہے جدے اوصاف قرآن وچ موجود اوصاف سمجھ رہے ہو صفت دی جمع خلافت وہ منی ہے جدے اوصاف قرآن وچ موجود میں پھر کہہ رہا ہوں خلافت و منی ہے جدے اوصاف قرآن وچ موجود ہے اگر آکھو تو میں اوصاف پڑھ دیں یہ اج دی مجلس اوصاف پڑھ دیں ہاں ایک گل ہے جڑے بندے فرماندے نا کہ حکومت حضرات گرامی وہ جڑی حکومت کرنا ہے نا وہ دے متعلق مہربانی فرماؤ پہلی گل تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا تھوڑے سامنے سورہ مائدہ دی قدرتی آیت دا نمبر ہی 12 ہے کتنا نمبر ہے جی بہت شکریہ 12 نمبر آئے تھے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل کا وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ 10 نَقِيبًا اللہ نے فرمایا کہ کھڑے کیے ہیں ہم نے تم میں 12 سردار بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا کہ ہم نے تم میں 12 سردار کھڑے کیے ہیں وقال اللہ اور کہا ہے اللہ نے انی معاکم اگر تم ان 12 کی اطاعت کر لو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے 12 سردار شکریہ 12 سردار کھڑے کیے ہیں اور جو 12 سردار ہیں وقال اللہ انی معاکم میں تمہارے اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ ان اقمتم الصلاۃ ہاں ایک بات ہے اگر 12 کو سردار مانو نا تو نماز قائم کرتے رہنا داد کٹھی کیوں نماز قائم کرتے رہنا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور کہا کہ ایمان لاؤ ان پر جن کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا اللہ تے بھی ایمان لے ہونا ہے نماز پڑھنی ہے زکوٰۃ قائم کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے نماز قائم کرنی ہے اور اللہ دے رسولہ تے ایمان لے ہونا ہے اور خالق کائنات نے فرمایا تساں پھر فکر نہیں کرنی سیدھا رستہ یہی ہے کہ نہ 12 دی تساں حیا کرنا ہے تے اطاعت کرنا ہن شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے جڑا دا نہیں سائڈ تے تفسیر لکھی وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی وہ مہربانی کرنی ہے فرماندے نے یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے
عہد لیا گیا، بنی اسرائیل چلے گئے، موسیٰ بھی دنیا تو چلے گئے، اور پرانے عہد دی اللہ گل پہ کر دے، پرانے عہد دی اللہ گل پیغمبر نال کیتی ہے تو پیغمبر نے قرآن چ لکھوائی۔ وہ فرماتے ہیں یہ صورت حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب ان کی قوم سے عہد لیا گیا، اور ہمارے نبی کی بھی عمر کا آخری حصہ تھا جب یہ آیت اتری، جب ان سے وعدہ لیا گیا تو موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا، اور جب یہ آیت اتری تو ہمارے نبی کی ظاہری زندگی کا آخری حصہ تھا۔ اگے ایک لفظ لکھیا نے، ادھر میں تھوڑی جی پریشانی ہوں، میں تھوڑے کو صلاح کر کے کچھ کرنا ہے۔ فرماتے نے شاید ہمیں سنایا، شاید ہمیں سنایا، اور پرانا عہد شاید ہمیں سنایا، میرا خیال ہے شاید بھی چوکڑ چھڑی ہے، ہمیں ہی سنایا۔ اور یار پرانے قصے کہانیاں سانو ہی سنائے گئے نا یار، جنہ پچھلے قصے نے سانو سنائے گئے نا، ساری ہدایت واسطے قرآن ہے، انہوں نے شاید لکھ چھڑیا۔ شاید کیوں لکھیا؟ لکھے آنے بچے شاید کڈو، شاید کڈو تو سوال زیادہ آئے گا، کیونکہ جہاز سے اعلان کردہ کیپٹن کہ حضرات ہم اتنے بجے اڑ رہے ہیں، اور کل 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہوئے ہم کل 8:03 پر ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر اتریں گے۔ تو جے وہ آگ چھڑے حضرات اتنے بجے ہم اڑ رہے ہیں، کل شاید پہنچ، میرا خیال نہ کو چاہ پیے گا نہ کو سوئیں گا، وہ کئی ورنہ اعلان تو بات بندے نارمل نہیں دے، وہ جڑے نارمل نہیں رہے وہ کدی وجہ تو ہے تھوڑی خیر ہے۔ شاید بچے شبہ پاندہ ہے۔ میں دو علماء دے درمیان قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، شاید ہمیں نہیں سنایا، سنایا ہی ہمیں ہے۔ شکریہ، بڑا مہربانی، سنایا ہی ہمیں ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ فرماتے نے شاید ہمیں سنایا، چلو شاید بھی بچ رکھ لینے ہوا کھڑنا سادہ شاید تو کڑ چھڑے، ہمیں سنایا اس لیے کہ یہ تقید ہے، یہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ایک عہد اس امت سے تھا کہ جب رسول میرے بعد آئے گا تو اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ آیت لوگوں کو سنا لی، 12 سرداروں کا تذکرہ کر لیا، تو اسی اشارہ کو محمد نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آؤ قرآن، شاہ عبد القادر، شکریہ محدث دلوی، میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ لفظ کیے مہربانی، میں خلاف نہیں پڑھنا، خلیفہ تو ہو بلا فصل نہیں روڑا نا۔ نبی نے فرمایا میری امت میں میرے 12 زبانہ موتر کرو، 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے، قوم قریش سے۔ ایک اور بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کلہم من قریش، وہ سارے قریش میں سے ہوں گے، لیکن جنابی المودت جو میں پڑھے ہے کلہم من بنی ہاشم، وہ سارے کے سارے بنی ہاشم میں ہوں گے۔ میں ہاشمی قریشی تے بحث نہیں کرنی، کیونکہ اتنے جن پاکستان چ ہاشمی قریشی نے، کچھ امیر نے کچھ غریب نے، اتنے روڑا پہ جائے نا کہڑے قریشیاں دی گل ہے کہڑے ہاشمیاں دی گل ہے، انہیں جوگا میں نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک گل دا نیا دینا، جڑے 12 نبی چھڑ کے گئے نا خاندان انہوں دا ہے کسی کا، پاویں ہاشمی ہوں، مہربانی کرنا، پاویں ہاشمی ہوں تو پاویں قریشی ہوں، خاندان انہوں دا ایک ہے۔ اگلے لفظ نے کوئی کمال، فرماتے نے لکھے میں پڑھنا پہ، فرماتے نے قوم قریش سے ہوں گے، اور فرمایا کہ جو خرابی پہلی امت میں ہوئی تھی اسی امت میں ہوگی۔ کیویں؟ نبی نے فرمایا پہلے خراب ہوئے تھے ان 12 کو چھوڑ کر، میری امت خراب ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر۔ مہربانی، میں ترجمہ کیتا ہے شاہ رفیع الدین دا، میں تشریح کیتی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی، ہوں میں دی تفسیر پڑھنا پیا جناب وحید الزمان اہل حدیث دی، اور کی آندے ہو کی رہ گیا قبلہ، یعنی شاہ رفیع الدین دا ترجمہ، شاہ عبد القادر صاحب دی ہے 12 والی تشریح۔
کہ میں 12 خلیفے چھڑ کے جا رہے ہیں تو یہ اگوں تشریح جڑی ہے وہ وحید الزمان اہل حدیث نہیں کر رہے ہیں جنہیں صحیح مسلم دی شرح کی ہے. ہاں جنہیں صحیح مسلم دی شرح کی ہے علامہ وحید الزمان. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے علماء نے لکھا ہے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. کیا بات ہے تمہیں سنو. علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش جان دے. تراش خراش کرنے والے آ جڑی بوٹی لگی ہوندی نا سبز رنگ دی سڑکاں دے وچگار او دی میز کرسی بنا چھڑ دے. تساں نے ویکھیا صرف میں ہی ہوشیار ہاں سارے تو ہوشیار ہاں. صوفے بنے نے صوفے کلمہ لکھے ہے اور بسم اللہ لکھی ہے وچ بوٹیاں دے تراش خراش نہ وہ تو 4-5 پتے تھلے ڈگ پہن تو بسم اللہ دی بے ہی مک جائے. دل کرے تو نقطہ ہی نہ رہے. یہ مطلب تراش خراش نال بڑا کچھ بن جاتا ہے. تراش خراش نہ وہ آدھے نے بڑی تراش خراش کی ہے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے. فرماتے نے خلفائے راشدین کے بعد جتنے روڑا پینا نا وہ تو بعد میں آگ چڑھیا لکھیا بھی بعد ہی. خلفائے راشدین تو جان دیں 4. فرماتے نے ان کے بعد 8 پورے ہوتے تو 12 صحیح ہوتے. وہ فرماتے ہیں وہ 8 پورے کرنے کے لیے علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے. بڑی تراش خراش کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں وہ پھر نا مختلف جگہوں سے جو اچھے ذرا اچھے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جو ذرا اچھے ہیں سارے جہان نو ذرا اچھے لبے نے. کدی تو اتنے آویں نا تینوں وہ لبن جی جویں میں بچوں کڈیا نا شاید بچوں ذرا کڈ وہ دسیے جڑے ہیں نہیں اچھے. ذرا اچھا بھی ہو بالکل ہی اچھے لیکن میں نہیں ہونا دا. میں علامہ وحید الزمان دے لفظ پڑھنا لگا جی. وہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم تو مراد انہوں دی گل ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے. میں جیلم پہ پڑھنا تشریح دی لوڑ پئی تو پھر یا جیلم نہیں تو یا میں وہ نہیں یہ ترجمہ کرنا. وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے جو حضور 12 چھوڑ کے گئے ہیں یہ 12 وہ ائمہ اثنا عشر ہیں. میں نے نہ ترجمہ کر دیا. ائمہ مہربانی کے ائمہ اثنا عشر ہیں. یار اسی اثنا عشری ہیں. اسی اسماعیلی تے نہیں نا اسی اثنا عشری ہیں. اسماعیلی سن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تو فاطمہ جناح. پھر انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیٹ دیتا ہے لکھ کے دیتا ہے نیٹ دے موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ ہم اسماعیلی فرقے کو چھوڑ کر باقاعدہ ائمہ اثنا عشر کے قائل ہو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح اثنا عشری شیعہ سن. وہ اثنا عشر آدھے نے اثنا آدھے نے 2 عشر آدھے نے 10 10 دے 2 12. یہ 12 نے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی ائمہ اثنا عشر ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں. حضرات اہم اعلان سنیے جو 12 علی سے شروع ہوتے ہیں نا جب شروع ہی علی سے ہوتے ہیں تبھی تو علی بلا فضل ہے. نبی کے بعد جو 12 شروع ہوتے ہیں جن کے پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں ان حضرت علی ہی بلا فصل ہے. اگے وحید الزمان پتہ نہیں ہے اس زمانے تک جانتا سی میں نہیں پتہ انہیں جملہ کیوں لکھے آئے. وہ فرماتے ہیں اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ ان میں تو کئی ایسے ہیں جنہوں نے حکومت ہی نہیں کی. تو کیا بات ہے. ان میں تو کئی ایسے امام ہیں جنہوں نے حکومت ہی نہیں کی. امام رشید حکومت کرتا رہا حضرت محمد تقی امام رضا نہیں کی. ہارون رشید کرتا رہا موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں کی تھی. منصور کرتا رہا ہرجا صادق علیہ السلام حکومت نہیں کی تھی. ہائے ایک کوئی جملہ ہے میں نے ادھر دے حدیث چنگے لگن لگے. ہاں میں سچی گل پہ کرتا سچی. میرے دوستاں چہل حدیث دی تعداد بد گئی ادھر دی. پوچھا میں انہوں کو تھوڑے انہوں نے کہ ساڈے حال باقاعدہ علماء دی پہ گل کرنا میرے دکاندار حدیث نہیں
اللہ تو بندے علماء دی گل کر میری تعداد ودی کچھ ودی زیادہ نہیں ودی لیکن کچھ ودی کیوں انہاں بڑا کمال کیتا میں کہ یار میں بڑا راضی ہوں انہاں کہا تواڈے تو بھی راضی ہیں تو ساڈے عالم تو راضی میں کہ وہ فرماندے نے کہ یہ جو 12 امیر ہیں یہ ائمہ اثنا عشر ہیں فرماندے نے اور ان 12 کا تعلق حکومت ظاہری سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے ان 12 کا تعلق مہربانی کرو ان 12 کا تعلق حکومت ظاہری سے نہیں یہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہے حکومت نہ کرے تو بھی خلیفہ نہیں میرا خیال ہے ایک ثبوت اور دے اے میرے کو قرآن سورہ مبارکہ اعراف ہے آیت دا نمبر 142 اللہ فرماتا ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی جاتے ہوئے کوتور پر حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو کھڑا کر کے کہہ گئے کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے سارے اٹھا کے میں نے جواب دیو جدو موسیٰ ٹوڑ گیا سن کسے مننے یار نہیں موگ گئی ایک تقریر کمال ہے یار کہ میں سن دیو میں نہ تو ہاں تے کمال کی تھی کسے مننے حضرت نہیں پھر خلیفہ کون ہے موسیٰ ہارون کوئی منیا کسے وہ چھڑ گئے سن بندے بلکہ حضرت ہارون کو قتل کر دینے لگے سن قرآن کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ جو واپس آئے نے حضرت ہارون نے آکھا تو تے اندر تو بولیا نہیں یہ تے میں نے قتل کر دینے لگے سن یہ حالات تیرے تو بات بن کدوں کسے منیا نہیں منیا ہون 10 قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کسے منیا پا میں نہیں منیا موسیٰ دا خلیفہ کہاں ہارون تا نبی آکھا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا جو ہارون کو موسیٰ سے تھی کوئی ہارون کو مانے یا نہ مانے خلیفہ موسیٰ کا ہارون ہی ہے ہی تے تو جو فرماؤ ہی میں پہ ہی یا نا ہی تے منجی جو کر چھڑی تو دا ککھ نہیں رہندا ہی کوئی ہارون کو مانے نہ مانے موسیٰ کا بلا فصل خلیفہ ہارون ہی ہے کوئی علی کو مانے نہ مانے محمد کا بلا فصل خلیفہ علی ہی ہے میرا خیال ہے پریشانی مکا دیا دوستان خدا دی قسم توجہ کرن مک جائے توجہ انی چاہیے صرف ایک جملہ میں پریشانی مکا دیں لگا حضرات آپ کی پریشانی ختم ہو سکتی ہاں جی کہ میں آپ حضرت علی کو سوچ رہے ہیں تاریخ کے آئینے میں ہم سوچ رہے ہیں قرآن کے آئینے میں تاریخی طور پہ حضرت علی حکومت کے اعتبار سے بلا فصل نہیں حکومت حضرت علی نے بڑی دیر بعد میں کی ہے لیکن ہمارا بلا فصل کہنے کا میرٹ حکومت نہیں ولایت ہے یار حکومت نہیں ایک بار پھر رکھو حکومت نہیں ولایت ہے چوتھے نمبر پہ حضرت علی نے حکومت کی ہے نا قرآن کی قسم ہمارا عقیدہ سنیے چوتھے نمبر پہ بھی علی حکومت نہ کرتے بلا فصل پھر بھی علی تھے یہ میرٹ ولایت کی وجہ سے ہے یہ میرٹ امامت کی وجہ سے ہے رہ گی خلافت قرآن چوں تو پڑھ لینے ہیں انہیں تھوڑے سامنے پڑھ لینے ہیں حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں جہلم دے علاقے چلو ساڑھے علاقے تو نبی نہیں مہربانی بڑی گل ہے پھر تو علاقے کی ہوئے نبی نے رسول ہیں کہ نہیں پوچھ لو ایک دوجے کو پھر صاحب رسول بھی ہے اولے العزم پیغمبر نبی بھی نے تو رسول بھی جڑے سید دی زمین ہوئے نا بڑی جی انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب وہاں ہونا چل نہیں پتا میں سید ہوں وہ آکھے جی تسی زمیندار بھی ہو نا ہو سکے تھے میں کدی آکھے میں چودھری
وہ کدھر لکھا پڑھیا ہی میرے شناختی کارڈ سے چودھری ڈاکومنٹ سے لکھا چودھری. وہ آخر میں زمین دی وجہ تو آخر وہ آتا میں تمہیں گل دساں زمین میری ہے تو لوگوں نالوں زیادہ ہے. جڑے علاقے کے چودھری نے انہوں نالوں میری زمین زیادہ ہے لیکن مینوں چودھری نہ کیونکہ ہوں شاعر ہی پہ دستے ہیں کہ چودھری ہونا کمال نہیں. ہائے ہائے سید ہونا کمال ہے. وہ اگلے میں زمین جدھر ویچ چھڑا گا ادھر میں کی آخر وہ اللہ دیا بندیا ساڈا سید ہاں سی یہ مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں چودھری ہونا عہدہ ہے لیکن سید تو چھوٹا ہے. سید تو چھوٹا ہے کہ جنہیں سید بیٹھے ہو تو کی خیال ہے تمہیں اپنے کارخانے تے باہر جان تے فخر نہیں سید ہونے تے فخر. ہاں سید پیسے نال نہیں بننا. پیو علی ہوئے تو بندہ سید. جملہ کھاں سید ہونے واسطے پیو علی ہونا ضروری ہے تے علی ہونے واسطے پیو ابو طالب ہونا ضروری ہے. ہون ترتیب میں چودھری بھی ہوتا ہی ہے تے سید بھی ہوتا ہی. بڑا کیڑا مہربانی سید نبی رسول تے خلیفہ یہ ترائے ہوتے ہیں. یا بندہ نبی ہوئے یا کوئی انسان اکمل رسول ہوئے یا کوئی خلیفہ ہوئے. اس علاقے میں تواڈے وچ یہ نبوت بڑا ہوتا ہے کہ خلافت؟ نبوت. رسالت بڑا ہوتا ہے کہ خلافت؟ واہ تواڈی کیا بات ہے. خلافت نالوں نبوت بھی بڑا ہوتا ہے تے رسالت بھی بڑا ہوتا ہے. اے اللہ اے کیوں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ تھوڑے بندے میرے نال میں کہنا آدم نبی بھی ہے نا آدم رسول بھی ہے نا. اللہ فرماندہ بھائی اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جدوں کہ وہ نبی بھی ہے جدوں کہ وہ رسول بھی ہے. یہ کیوں نہیں آکھا میں نبی بنا رہا نبوت بڑا ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں آکھا میں رسول بنا رہا رسالت بڑا ہوتا ہے. آندہ میں خلیفہ بنا رہا یار نبوت اور رسالت تو تے خلافت چھوٹا ہی ہوتا ہے نا. اللہ فرما رہا میں خلیفہ بنا رہا نبی کیوں نہیں آندا رسول کیوں نہیں آندا. جڑی میری سوچ نے کام کیتا ہے شاید تسی میرے تعاون کرو یا نہ ملے تو کوئی رولا نہیں. ہاں خالق جانتا تھا کہ جب نبوت ختم ہوگی جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا. صدقے جاؤں جب رسالت ختم ہوگی تو جھگڑا رسالت پہ نہیں ہوگا. کس پہ ہوگا؟ خلافت پہ. اللہ نے اوصاف ہے خلافت کو قرآن میں سورہ بقرہ میں جگہ دی کہ دیکھو جسے ہم خلیفہ بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے. تو آڈی کیا بات ہے جیڑے ویلے بڑھن لگا تے جنہ تے وچ پہ بناندے سن انہاں کے رہن دیو. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فساد ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا خون خرابہ ہو جائے گا رہنے دیو. ایتھے بندہ کھلو کے آکھے جناب علی آپ کے سامنے علی عباس علوی صاحب پڑھیں گے تو سارا مجمع کے رہنے دیو. علی ناصر حسینی صاحب پڑھیں گے تلہاڑا تو تسی آکھو رہن دیو. جنہا بندہ سوتا ہے وہ دے لو رہنے دیو. جدوں اعلان کرایا شرازی صاحب نے کیتا میرے دوست جعفری صاحب نے تسی سوچو کہ جڑے تسا تواڈے واسطے میں آئے ہیں تو تسی آکھو رہن دیو. میں کی سوچاں گا تواڈے متعلق تے شرازی صاحب کی سوچن گے تواڈے متعلق تے جعفری صاحب کی سوچن گے تواڈے متعلق. حد مک گئی اسی ایڈا اہتمام پہ کرنا تو بندہ رہن دیو. میں سوچنا کدی کدی شاہی صاحب جدوں ملائکہ آکھیا ہوئے گا رہن دیو اللہ پاک کی سوچتے ہوں گے بنان لگا میں تو گل تو کہ میں نکل چھڑی رہن دیو ایویں فساد ہو جائے گا. یہ اللہ نے دسن دی لوڑ ہے کہ کی ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا. اگلی گلاں تو ساریاں اللہ جانتا انہاں کہ جی ہمیں فساد ہو جائے گا لڑائی ہو پائے گی. اس شخص کو بنا رہے ہو جو فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا تو وغیرہ وغیرہ.
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح کرنی ہے تہاڈی اسی پہ کراں کی کرنا جو بنا چک سبوح قدوس الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اسی بتا دینے ہیں تسبیح. اللہ پاک نے فرمایا شاباش تہاڈا کی خیال ہے میری تسبیح تھوڑی ہے تو میں تاں پہ آئی بنانا. خبردار جب تم نہیں تھے میں اس وقت بھی اکبر تھا. جب تم نہ رہو گے میں پھر بھی اکبر رہوں گا. جو کسی کی تسبیح کرنے کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر کالا تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جانتے ہو؟ جی نہیں. کون جانتا ہے؟ یہ تسی علم کنوں ہے تہانوں کہ مینوں. ملائکہ آکھا تہانوں. فرمایا علم تھوڑا ہوئے تو خلافت وچ مشورے نہیں دے دے. سبحان اللہ ہو گئی. مجلس بالکل قریب کرنا. اللہ نے پھر سارے کٹھے کیتے بنا کے چھڑیا. اللہ نے حضرت آدم تے بنان تو بعد ملائکہ نو آندے نے خالق نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. مختصر کرو. اللہ فرمایا جو میں پوچھا دسو گے؟ میں سوال کرنے لگا تھوڑے تے انہاں کہ نہ کرے. کی ہویا جی؟ لا علم لنا. اے صدقے ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا آدم جی انبئوہم باسمائہم. تو دسیں گا نا؟ دسیں گا؟ اللہ فرماتا ہے جی اللہ پیان دا سی تو دسیں گا. فلما انباہم باسمائہم آدم نے سارے کے سارے تے بتا دی. آدم نے سارے کے سارے بتا دی. اللہ نے فرمایا میں نے کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ملائکہ جھکائے گئے کس کے سامنے؟ بولو بولو. آدم کے سامنے جھکائے گئے. کیوں جھکائے گئے؟ جو نہ بتا سکے وہ جھک گئے. صدقے جانا تھوڑے ذہن تو صدقے ہیں انہاں فہمیدہ ذہن تو صدقے ہیں. جو کچھ نہ بتا سکے اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے جھک گئے. اور اس کے سامنے جھکے جس نے سب کچھ بتا دیا تھا. وہ بتا کیوں نہ سکے؟ یہ بتا کیوں گیا؟ وہ خلیفہ نہ تھے نہ بتا سکے. جو خلیفہ تھا وہ سب کچھ بتا گیا. ساڑھے ٹوٹے بھی کرتے ہو ہم بتانے والے کو خلیفہ مانتے ہیں پوچھنے والے کو خلیفہ نہیں. حکومت والی خلافت اور ہے. وہ کوئی نام بھی مننے تو مننا پڑنا. جڑا بندہ کھلو کے آکے کوئی نہیں عمران خان وزیر اعظم ایویں پیا کرنا ہے بڑا تو منکر. میرے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا نا. جدو وزیر اعظم ہے بات ختم. اتوں انکار نہیں ہو سکتا. کسی تے حکومتی خلیفہ ہونے کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا. مان جانا چاہیے یار کھلے دل نہیں ہو سکتا. لیکن جو میرٹ قرآن بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا کدی میں پڑھنا شاہ رفیع الدین. دوسرا شاہ عبد القادر کیسا سیٹ. تیسرا علامہ وحید الزمان. تے ہن اجے بھی نانا آرام آئے تو میرا قصور نہیں. شبیر احمد عثمانی آئے ہائے تحریر سنو تو میں نے اجازت دے دیو. شبیر احمد عثمانی وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت دی ذیل 3 نمبر آیت سورہ بقرہ دی. یہ ذیل سے جو تشریح کی ہے میں تمہیں کوئی علی خامنہ صاحب دی تے نہیں تفسیر پہ سناتا یا خمینی صاحب دی پہ سنا یا مفتی جعفر حسین دی نہیں. شبیر احمد عثمانی مہربانی وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ کنوں آدھے جیلے میں اللہ پاک مہربانی پوچھ لینا چاہیے. حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا بمیں اس کی حقیقت کے. صدقے جاؤں لطف آؤں لگا جی بمیں اس کی حقیقت. جی میری ڈیوٹی کی بلا وہ میں دینی ہے جی دوسرے دوستیوں میں دینی جی میری ڈیوٹی میں دے دیں. ہر شے کا ہر چیز کا کھورے ان کنوں ہر چیز کا نام بتا دیا بمیں اس کی خاصیت کے حقیقت کے نفع کے اور نقصان کے.
تشریح تھوڑی جی کرنا. اللہ نے حضرت آدم کو ہر شے کا علم دے دیا. یہ چیز ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا نفع ہے، یہ اس کا نقصان. کہ میں فرماتے نے اور یہ علم حضرت آدم کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دیا. واہ بھائی واہ. بلا واسطہ کلام سمجھ رہے بچے؟ کلام نہ کر کے، یہ نہیں کہ اللہ سناندہ رہا تو سن سن کے یاد کرتا رہے، نہیں، بلا واسطہ کلام سیدھا اللہ نے حضرت آدم کے دل پر القا کر دیا. میرا خیال ہے کشرا پڑھنا پینا جتھے القا سمجھایا جائے، اتوں سٹ دیتا سیدھا. ہاں جی، سارا علم. حضرات ہمیں خدا را سمجھائیے، جو اللہ آدم کے دل پر سارے کا سارا علم بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی وسیلے کے، سارے کا سارا علم آدم کے دل پہ القا کر سکتا ہے، اس کو آدم کے سردار کے آپریشن کی کیا ضرورت؟ صدقہ جانا مذہبی اپنا پیش ہے بھائی. کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر کا القا کر دیا. جو لفظ نے وہ بالکل انہوں نے ذرا سکیل نے لفظ، بابا جی بندہ بڑا نا پڑھے لکھا ہے، میں یہ نہ پڑھوں وہ تو نہیں نا. وہ فرماتے ہیں کیوں اللہ نے آئے، کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے جہدے تو بات بڑی اہم گل ہوندی. میں جا رہا ہوں کیونکہ میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ نے ریٹائرمنٹ کیوں لے لی؟ وہ میں نے لینی تھی کیونکہ پیچھے وجہ ہوتی ہے نا. ہوں وجہ انہیں کمال کیتی ہے، میں کی آکھاں؟ سلام کو نہ کراں، دوستی نہ کراں، اہل حدیثاں نال میں کدھر جاؤں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر کلام علم آدم کے دل پہ القا کر دیا بلا واسطہ کلام. کیونکہ اے تیرے کیونکہ تو صدقے. فرماتے ہیں کیونکہ کمال علم کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ کمال علم کے بغیر نہ خلافت ممکن ہے نہ حکومت ممکن ہے. کمال علم. نوجوانوں خدا را میرے نوجوان بچے، علم سے نہیں، کمال علم. میں پیانا علم سے نہیں، علم اور ہے، کمال علم اور ہے. انہاں تے عالم میں بھی ہے کہ ساڑھے کوئی ایٹم بم ہے، وہ میں نو علم ہے ساڑھے کوئی ایٹم بم ہے. وہ کتھے وے کیویں دا ہوندا چلدا کیویں وے وہ ڈاکٹر قدیر ہی جاندا ہے، کیونکہ علم کا ہونا اور ہے. صدقے جاؤں کمال علم کا ہونا اور ہے. شکریہ. واہ بسم اللہ. عربی صاحب تشریف لائیں جی. درود پاک ایک مرتبہ برکت واسطے محمد البار. خلافت اور حکومت کے لیے کمال علم کا ہونا یار ضروری ہے. اگلی گل تاخیر کی تھی نے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو مخلوق والی صفت سے نہیں نوازا، اپنی صفت سے نوازا. وہ فرماتے ہیں عبادت خاصہ مخلوق ہے. کتنے دقیق تو نہیں ہوگی ذرا. عبادت خاصہ مخلوق ہے، علم خاصہ خدا ہے. علم منسوب ہے خدا سے، عبادت منسوب ہے مخلوق سے. اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، عبادت مخلوق کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے بڑا کمال لکھا ہے. فرماتے ہیں جب سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عالم عابد سے افضل ہے. شکریہ. عبادت علم سے افضل ہے کیونکہ جو جھک رہے تھے وہ عابد تھے، اور جسے جھک رہے تھے ہن سواد آیا بندے تھوڑے بولے، وہ عالم تھا. جو علم آدم کے پاس تھا وہ ملائکہ کے پاس نہیں تھا.
عابد ہونا اور ہے، وہاں سر چک کے دیکھو میرے، عابد ہونا اور ہے اور عالم ہونا اور ہے۔ عابد ہے تو عالم نہیں، کئی مرتبہ عالم ہوتا ہے تو عابد نہیں۔ یا علی اجے بھی تیری جتی نہ چوما، تو عابد ہے تے کمال ہے، عالم ہے تے کمال ہے۔ یہ علم ویکھاں تے آنا مدینہ تو علم ہے، بالی البابہ عبادت دیکھوں تو ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے افضل ہو گیا۔ ہائے ہائے، میرا دل کرتا ہے اتلا بٹن بند کر کے پڑھ تاکہ پتہ لگے کہ بڑا عالم پہ پڑھ دے۔ جڑا بندہ پادروں چ بیس کوٹ پا جائے، بندے سمجھا عالم جی، تو جے شیروانی پا ہوئے پھر تو کمال علم ہو گیا۔ ادھر ویکھو میرے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو علم اس لیے دیا کہ خلیفہ میں اپنے مستخلف ان ہو کا کمال ہونا ضروری۔ یہ آخری کر خلیفہ میں اپنے مستخلف ان ہو۔ اب بچے ہو کسی دوائی دا نام نہیں ہے جی، حکیم بڑے اترے ہوتے ہیں، وہ آدھے بھن جی 6000 روپیہ لگ جائے گا نسخہ بن جائے، ایڈیا مہنگا کیوں پہ بن بچ پھر پھر سیاہ بھی پینی ہے۔ ہوں بی بی نو کی پتا کالیاں مرچاں پھر پھر سیاہ لفظ دیے پھر جی۔ مستخلف ان ہو اسے کہتے ہیں جس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے۔ شاہ جی شکریہ۔ جس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے اسے مستخلف ان ہو کہتے ہیں، اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس مستخلف ان ہو کے کمال کا ہونا ضروری۔ مغالط یہ میں تقریر، مستخلف ان ہو کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے اور خلیفہ میں وہ سارے اوصاف کا کمال ہونا چاہیے جو اس کے مستخلف ان ہو میں ہے۔ حضرات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر اعلان کر رہا ہے وہ کمال کمال ہی نہیں جو محمد میں موجود ہے۔ ہاں کرو میرے نال، ہاں کرو۔ میرا نبی علم کے کمال پر ہاں نہیں کر رہا، میرا محمد علم کے این جاکو بس کمال پر تسی آکو، میرا نبی علم کے، طہارت کے، عبادت کے کمال، سخاوت کے، ظاہر کے، باطن کے۔ اگر تینوں نبی کسے کمال تے نظر آندا ہے، او دا علم کمال تے، میرے نبی دی طہارت کمال تے، میرے نبی دی زیارت کمال تے، نبی دا ظاہر، نبی دا باطن۔ میں تیرے نال کو لڑنے قرآن تے جی میں میرا ہاتھ رکھ کے دس، اگر تیرے ذہن وچ کمالات محمد موجود نے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف ان ہو کے کمال پائے جائیں۔ جے تیرے ذہن وچ مصطفیٰ دے کمال موجود نے تے تو ہی دس بلا فصل کنوں ہونا چاہیے۔ صدقے جاواں بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کمال علم پہ ہے۔ علی ولی اللہ مہربانی۔ لو جی 48 منٹ ہو گئے، 12 منٹ باقی نے گھنٹے چ، اینا ہی پڑھاں گا 10 منٹ۔ سانو مارو نا، اونج سانو آکھو بھی اے نہیں او ہے، بلا فصل اے نہیں بلا فصل او نہیں۔ روڑا ہی کوئی نہیں، اسی منن والے بندے ہیں، لڑن والے نہیں، مان جانا۔ میرے مولا علی تو علاوہ وہ بندہ بخا جنہوں نبی آکھیا ہوئے میں علم دا شاعر ہوں، آؤ دا دروازہ۔ میں بچیوں کدی پریشان نہیں ہوا، بندے آکھیا پہ نرا دروازہ نہیں، کھڑکیاں بھی نہیں، کسے آکھیا روشن دان نہیں، خدا دی قسم میں غصہ نہیں کرتا۔ کھڑکی ہے تو میں صدقے جاؤں، کوئی روشن دان ہے تو میں صدقے جاؤں۔ ایک تینوں دساں جانا دروازے راہیا،
صدقے جاؤں اے مولا تھانوں جزائے خیر۔ کمال پر مصطفیٰ ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کمال میں موجود ہو۔ آخری گل ہے کہ مک گئی تیرے تے چھڑ دیتی، بندہ دس میرے پیر علی تے وہ دے گھر والوں تو علاوہ جتنے دن محمد مسجد میں جا سکے اسی وقت علی بھی جا سکتے ہیں، اس کے بیٹے بھی جا سکتے ہیں، زہرا بھی جا سکتے ہیں۔ ایک خاندان کمال علم بھی موجود ہے، ایک خاندان کمال طہارت بھی موجود ہے۔ اللہ دے بندیا اے اوصاف دے اعتبار نال بلا فصل، باقی حکومتاں دا اعتبار ہے وہ کوئی کرنا اتھے نہیں، حضرت علی بلا فصل کوئی اور ہوں گے لیکن انج نہیں کرنا جڑے اوصاف دے مطابق وہ ایک ہی خاندان تے ایک انج کر کے میں تینوں ملا کے دساں اکا سوکھا جنہوں ہن تک ککھ سمجھ نہیں آئی بچے نے انہوں بھی میں سمجھا دیں۔ ہم بلا فصل اسے کہتے ہیں جو درود رسول پہ ہو وہی اس پہ ہو۔ اس خاندان نے لوگوں کو طہارت دسی، اس خاندان نے لوگوں کو علم عطا کیتا، جنہ کرا جو علم لئیے انہوں نے تیاں نہیں ماری تھی۔ میں پراڈوں چو بندے اتر دے سائیکل والے بندے نو آندے ویکھا ہے سر جی اجے بھی تواڈے کول سائیکل ہی چھڈو پرا سائیکل نو بہو میں تانوں تو موٹر سائیکل لے کے دوں تے وہ آندا ہوندا نہیں بچے اللہ تینوں جزا دے دے اللہ تیری خیر رکھے میں دعا گوں بچے میں موٹر سائیکل چلا ہی نہیں سکتا میں سائیکل میں پوچھا ایک کون اس آخیا میں کو پرائمری کی میں کو پرائمری کی تے پرائمری سکول جہد کو میں پاس کیتا ہے یہ سارے ٹیچر نے تے ضعیف ہو چکے ہیں 85 سال کے تے سائیکل تے لگے پھرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے عمر بھر بندے جس کروں علم لیا ہوئے وہ دا شاہ جی لحاظ ہو۔ میں سید زادی نو جاننا ایک جانن تو مراد ہے کہ میں پردادار نے زیارت نہیں کی تھی میں دسیا کسے کہ اس سید زادی دیا مریداں میں اہل حدیث بیبیاں بھی آئے اہل سنت بیبیاں بھی تھے میں کہ وہ کیوں ہوئی انہوں نے آخیا وہ مذہب کی وجہ تو نہیں ہوئی یہ بی بی جی نے سارے پنڈ کو قرآن پڑھایا میرا استاد اہل سنت سی جہد کو میں قرآن پڑھا میں اجے دا بھتیجا ایک موجود ہے میں وہ آخا جس قرآن پڑھایا ہوئے انہوں تحفیاں دی امید ہوتی ہے پتھراں دی امید کدی نہ رو کسی کا لوکی وہ کپڑے لے کے آتے ہیں بیبیاں پیسے اتنے رکھ کے سوٹ لے کے آدی کہ بی بی جی میں ہوں اپنے گھر آباد ہاں میں چھوٹے ہوں گیا تے کول قرآن پڑھے تو اے تے کپڑے نے وہ آدھی ضرورت نہیں سی تھی نہیں ضرورت میری ضرورت ہے میں آئی سا تو میں کیا میں اپنی استاد نہیں ہل نہ جاؤں جی قرآن پڑھاتی ہے وہ بہکر وڈے وڈے لوگوں دیا بیبیاں پھیر دیا وہ گھر کے برتن وڈے وڈے لوگوں دیا بچیاں دھوندیاں نوکری کردیا نے اصل اتوں قرآن پڑھیا جہاں میرے آنسو آئے نے پتہ نہیں آنسوؤں کا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں قرآن کھلا میرے سامنے اوکھا میں اس گل تو ہاں زہرا دی تھی اس گلی چو انج گزری جتھے قرآن پڑھا آباد رہو کدی نہ رہو اس گلی چو گزری تے گلی نری نہیں اس مکان کو گزری جس مکان دے اندر شاگردہ موجود سی کی میں کیا شاگردہ میں لمبی روایت نو کلوز کر کے انہاں ہی 5-6 منٹاں پڑھ دینا وہ دی بچی سی شوہر دا پردیس سی وہ بچی ڈھول سنیا باجا سنیا بینڈ سنیا تے شور سنیا تے تالیاں دی آواز یہ بچی دوڑ کے چھت تے آئی چھت تے آ کے پریشان ہو گئی کٹے سر بچوں دی نیزے گزرے پچھے اونٹاں تے مسورات انہاں دے وال کھلے ہاتھ مک گئی دی سدھی نظر معصومہ تے پئی آج دے زندان نو ویکھ ہوئے کہ ماتمی ماتم کر یہ لماڑیوں میں سلام پیش کرتا میں آنج کر کے ماتم کر دے آنج کر کے ماتم کر دے بچے زندان دے سامنے بیٹھے معصومہ تے نظر چھوٹی بچی دی پئی این اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی پھوپھی نو پہن دے سن اماں میں نو پیاس پڑی گلا میرا خشک ہو گیا نال بی بی نے فرمایا اماں میرے گلے دی رسی کشادہ ہو سکتی میں نو بابے دا سر ویکھیا دیر ہو گئی
بچی نے سمجھ لیا پہ اے دی پھوپھی ہے، اے بھتیجی ہے، تے او جڑا ساری یہ دے والد ہے. دو چار چیزاں ویکھ کے دوڑ کے تھلے آئی تے اماں نوں آکھیا دی اماں قرآن بند کر میرے نال چھت تے آ. وہ بچی نوں قرآن تو بند کر لیا لیکن نال لا کے کہنے لگی بیٹی اصل چ تو چھوٹی ہے، مینوں کدی چھت تے گیا ویکھے ہو سکے کدی بازار چ میں گئی ہو سکے تیری عمر چھوٹی ہے، تینوں اصل چ پتہ ہی نہیں کہ تیری ماں ہے کون. ہو سکے اماں تو دس دے تو کون. ہو سکا نہیں اجے تیری عمر تھوڑی ہے، وڈی ہوے گی تینوں پتہ لگے گا میں کون. کدی تینوں پتہ ہوتا نا میری اماں کون ہے، تو مینوں نہ دی چھت تے آ. ہو سکے اماں چلو میں ضد نہیں کرتی، اکو گل دا چھڑ تو ہے کیوں کون ہے تم. نانکے میرے وڈے لوگ سن، ماموں میرے وڈے لوگ سن، نانا میرا کوئی وڈا بندہ سی. ہو سکا نہیں پتر وہ گل جی تو بھی کرنی ہے وہ ہو رہے تاں ہی آخیا تینوں سمجھ نہیں آتی. میں سوال نہیں کرتی صرف دس. ہو سکا میں بازار گئی ہوں کدی نہیں، چھت کدی گئی ہوں نہیں. ہو سکا میں بی بی زینب کو قرآن پڑھی. مینوں بازار جانا مناسب نہیں، مینوں چھت تے جانا اچھا نہیں لگتا. میرے کو مفسر تاریخ کربلا بیٹھے میں انہوں نے سامنے کیڑا مصاحب پڑھنا ہے، البتہ درد دل وہ جناب کے سامنے اظہار کر دینا. آنسو آ گیا کافی ہے. میں تھوڑیاں ٹینشنوں واسطے دعا پہ کرنا. غریب نو ٹینشناں زیادہ ہوندی ہیں امیر نو تھوڑیاں ہوندی، لیکن امیر نو بھی ٹینشن کوئی نہ کوئی تو ہوندی. میں تھوڑے واسطے دعا گو ہاں جڑے انج آئے کر کے روندے ہو. خالقہ مہربانی فرما. واسطہ کیسا میں دین لگا قدرتی ذہن چاہ گئی. خالقہ تینوں اس ویڑے دا واسطہ ہی جدو امام حسین علیہ السلام تے جناب سکینہ دی آخری واری اکھاں ملیاں. جدو بی بی جدا ہونے لگی نا پیو کو جڑا آخری واری تو پیو تھی نے اپنے لو ویکھیا نا ایک دوجے حسرت نال اس ویڑے دا واسطہ ہی انہاں لوگاں دیاں ٹینشناں دور فرما جنہاں نوں ایک کی ٹینشن کھا گئی ہے بی بی بازار کیوں گئی. اور یارہ جڑا بہتا امیر ہے انہوں یہ ٹینشن تے ہے نا زہرہ دی تھی بازار کیوں گئی. پیسے دی میں ٹینشن دی گل ہی نہیں لگا. صرف یہ ٹینشن سانو تے جڑی سانو تو عطا کیتی ہے. جڑی ٹینشن تے رونے ہو تے تیری بطول بھی راضی ہے تے تیرا رسول بھی راضی. کہنے لگی میں بی پی دی کنیز ہاں، میں بی پی کو قرآن پڑھے. بچی آکھیا تینوں اسے بی پی دی قسم چھت تے نالوں لگ گئی سینے نال لا کے کہنے لگی روئی تو انج کدی نہیں جی میں ہو کے لے کے روئی. ویکھ کی آئی ہیں تے مجبور کیوں کرنا. پہلا جملہ ہی سوکھیا. ہو سکیا اماں ایک میرے جیڈی کہہ دیں انہیں جڑی گل کی تھی تسی حیران ہو گئے. وہ کہنے لگی کہہ دینا مسجد چلان تے قیدیاں دا ہویا سی، بیبیاں بھی قید نے. ہو سکیا اماں نڑیاں بیبیاں نہیں شریف بیبیاں. کہ میں پتہ لیا تیری تو عمر ہی تھوڑی ہے. کہنے لگی اماں بھوک لگتی ہے تے کھانا نہیں منگدی ہے، پیاس لگتی ہے تے پانی نہیں کسے کو منگدی ہے، دھوپ لگتی ہے تے سایہ نہیں منگدی ہیں. جدا گلا ذرا رسی جو تھوڑا جا کشادہ ہوتا نا وہ آندھی ہے واہ حجابہ پردے نو روندیاں نہیں. صدقے بھائی ہو سکیا ویکھیا کیا. کہنے لگی چھوٹی جڑی قیدن پیاسی 2 منٹ باقی نے پڑھنا. چھوٹی قیدن جڑی وہ پیاسی اور ہو سکیا اماں او دے والد نو کسے قتل کر او دا سر نال پھوپھی دے گلے وچ قید. اگوں جڑی گل کیتی سو ماتمیاں کو معافی تاں منگنے دل نہ دکھے. تسی الحمدللہ جڑا ماتم ہے نا شبیر دا یہ وکھرا ایک معاملہ ہے. یہ میں گلاں نہیں زیادہ کرتا. ہاں معافی تاں منگی ہے کہ کسی دا دل دکھے. ویسے معافی منگن کی ضرورت نہیں، دل بھی دکھے گا تو ظاہر ہی راضی ہوگی. ہو سکیا اماں وہ بڑے غریب نے غربت لگتی نہیں ہے نا. انہیں جی گل بچی نے کی اور بچی کو میں کیا میں تو رونا پیا وہ گل تو. بچی چھوٹی ہے کہنے لگی اماں وہ غریب نے. اس کہ تینوں کیوں پتہ لگا. اس بورے منہ نال اماں نال گل کی ہے. آندھی اماں جہاں کرتا سڑ جائے انہوں بدل لینا چاہیے نا. جہاں قمیض سڑ جائے یہ جلی قمیض تو نہیں نا پائی دی اماں. جدی قمیض سڑ جائے پھر بدل کے دوجے کپڑے پاندے رہنا. اماں
अम्मा जी मैं कैदन ले गई हाँ वह कुर्ता सड़िया लेकिन उन्हें तब्दील नहीं किया। उन्हें भोले मूँह नाल गल की है मैं तार रोना भोले मूँह नाल आंदी अम्मा फिर वो होर कपड़े नहीं ना होने। आ जो नौजवान बैठे तुहाडा की ख्याल है बीबी को होर कपड़े कोई नहीं सन। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा एडी कीमती चीज़ ने इस घर दी ਉਹਦਾ एक ही कुर्ता सी बोलो एक ही होगा नहीं हुण दसा सड़ गए सन कपड़े सारे शामे गरीबां दी आगे बिस्तर सड़ गए इन्होंने कपड़े जल गए इन्होंने नालैन जल गई इन्हों दियां ये जो जड़े ने कहने लगी अम्मा वो जी कैदन छोटी है ना वो कन फटे ने पट्टी किसी ने लाई मूँह के तमाशिया के दाग ने उस यतीम को कोई मारता भी रहा। आखिरी जुमला कह लगी बस ठीक हो गया मैंने समझ आ गई है आप पीर राजी होंगे। इस पानी फड़ाया बेटी नूं झोली जड़ियाँ त्रै शावां पाइयां ने शायद किसी का हाथ ही आ गया। रोटियां जिन्हां दियां रोटियां अरशां ते जांदियां सन खजूरां रखियां जिन्हां दे नौकरां दियां खजूरां अरशां तो आउंदियां सन। इस अपनी धी नूं पुछया तेरे कपड़े उन्होंने दे दिया कि आए आई है मेरे पास कह लगी अम्मा जरूर दे दे उन्होंने होर कपड़ा कोई नहीं। इस चोरी च कोई सामान कुछ कपड़े रखे तो छत ते कदम रखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सर ते नजर पई तो कह लगी मैनू थले लै चल दुआ कर इंज ना होवे। कह लगी अम्मा जड़ी बड़ी भी जल्दी तेन होवे और नाल साडे बनेरे दे मूँह ते ओ वड्डी बीबी ते ओ छोटी बीबी आ समान दे ते वापस जाने मैं किवें पढ़ा किबला करीब आके ना बीबी पाक ज़ैनब दे इस बीबी दा पर्दा सी तुहानूं पता है मस्तूर दा पर्दा हर सूरत कम से कम वाल अंदर सारे होंदे इत्थों तक वह पर्दा पहले से इशारे की माफ़ी देना जो नेड़े आउण लगी है ना बाजार के चूँकि ऊँट बाजार सी ना जो बाजार के नेड़े होने लगी है ना वो तो अपना पर्दा खिंच के जरा इतने किया ते थले मुँह चुका के आती है बीबी मेरी धी मजबूर किया है मैं कभी छत ते आई नहीं मैं पर्दादार हाँ। बीबी पर मैं कि वड्डी पर्दादार है कह लगी मैं अली की बेटी तो कुरान पढ़े पता नहीं सहारा ज़ादी ने की सोचा होगा। आवाज़ आती है अच्छा यह सामान क्यों लेके आई है कह लगी परदेसी समझ के लिया ये ले लो तो मेरे वास्ते दुआ करो फिर मैं सामान नूं छड़ दुआ करा। कह लगी जिवें तुसीं उजड़े हो मैं ना उजड़ा। बीबी दुआ की जिवें तेरी बेटी यतीम होई है मेरी ना हो। बीबी ने दुआ की बस इत्थे राज खुला। कह लगी दुआ करो मैं मदीने टुर जा ज़ियारत वास्ते। बीबी फरमाती है रोज़ा रसूल की ज़ियारत कह लगी है रोज़े की सिर्फ ज़ियारत नहीं वो तो सरदार की कबर है ना वो तो रोज़े की ज़ियारत है मेरिया मुर्शदादियाँ मदीने रहिंदियां। बीबी ने फरमाया ना दस सकनी अपनी मुर्शदादी का दो कदम पीछे हट के आती है बाजारों के नेड़े वह नाम नहीं लेना चाहिए। बीबी फरमाया प्यो का ना कह लगी अली नाने का नाम मुस्तफा। बीबी फरमाया जे वो अज तेनू अज तेरे ही शहर च मिल जाए तो दुआ कराने की लड़ थी ना ज़ियारत ही करनी है ना हो सके। बीबी अज फरमाया आज कह लगी की पे करते हो बाजार च शराबी पे नचते हैं अज उन्होंने आने वाला माहौल कोई नहीं तो नाले वो कभी आए भी नहीं किमें आते हैं। कह लगी बीबी जो आती है ना मेरी मुर्शदादी कूफे के बाहर वो खैमे लगते हैं फिर उसका पहला एक वीर बाजार आता है जिसे हाथ च नंगी तलवार होती है तो गलियां च नस नस के आता है नहीं जा पर्दा करो मेरिया मुर्शदादियाँ बाजार आने वालियाँ। इतने बीबी रो के आख्या जिदे मान ही मुक जान कह लगी बीबी अल्लाह मान आखो जा वीरा कुछ ना हो। फरमाया आखिरी गल कह लगे इतने रात खुले बीबी आख्या रोटियां क्यों आदि खा लो कितनी तकलीफ हुई है बीबी को मेरी खिताबत कमजोर खजूरा खा लो कितनी तकलीफ हुई है मैं नहीं पता। जो उस आख्या ना ए कपड़े ने तेरी धी दे कपड़े कोई नहीं है मैं मर जाऊँ तेरी बेटी दे कपड़े कोई नहीं तो मैं कपड़े लेके आई हाँ। एडी कूक बीबी दी वीर दी लाश ते नहीं निकली ऊंट दी कोहन ते टक्कर मार के बीबी फरमाती है यूहन्नास सदका तो हराम होना चाहिए। आए कूफे वाले सदका साडे ते हराम है। दो
دو قدم پیچھے ہٹ کے آندی ہے مینوں اگے ہی شک پیا پیندا سی صرف ایکو گل دس مانن دی تو کون ہے بی بی والا نو جھٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینب گھوڑے دی گردن نال عباس شبیر نو کے سنا دے اجڑ گیا ہی ویڑا بدروں دا رول گئی نہیں تھیاں زہرا